السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرمیوں کا موسم ہے۔ آج میں بہت ہی اہم بیماری کی آپ کو نشاندہی کروں گا۔ اکثر عورتوں کو اس سے پالا پڑتا ہے اور بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، بہت زیادہ پرابلم بن جاتی ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی وجہ کیا ہے، کس وجہ سے یہ بیماری ہوتی ہے، اور اس کی ٹریٹمنٹ، مکمل ٹریٹمنٹ اس کی جو ہے وہ آپ کیسے کر سکتے ہیں، اور اس تکلیف سے آپ کیسے نجات آپ کو مل سکتی ہے اور کیسے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ دوستو، آج میرا جو موضوع ہے وہ ہے کہ گھٹنیوں کے جو زخم ہیں، یعنی بریسٹ نپل جو ہوتے ہیں، ان کے اوپر زخم بن جاتے ہیں اکثر عورتوں کے، اور چھاتیوں کے اندر ان کے بہت زیادہ تکلیف رہنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں اور اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہے اگر یہ پرابلم آ جاتی ہے، تو اس کا مکمل طور پر علاج کیسے ہو سکتا ہے یہ میں بتاؤں گا۔ سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ میری ویڈیو جو ہے وہ آپ نے آگے لوگوں کے اندر شیئر کر دینی ہے، تاکہ جن لوگوں کے اندر تک میری ویڈیو نہیں پہنچ رہی ان تک پہنچنا شروع ہو جائے، اور آپ نے اس ویڈیو کو اچھی طرح دیکھنا ہے، سننا ہے، سمجھنا ہے، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ میں ہوں ڈاکٹر حافظ دستار رنجن، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ میرا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے سور نپل انفلامٹری تھریٹنگ ابسیس نپل بریسٹ نپل وونڈز، یعنی چھاتی کی جو گھٹنیاں ہوتی ہیں ان کے زخم کا علاج، اس کی وجہ، اس کے کازز کیا ہیں۔ دوستو، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ عورتوں کے جو بریسٹ کے اوپر نپل ہوتا ہے، نپل میں زخم ہو جاتا ہے اور اس کی بہت زیادہ شدید تکلیف ہوتی ہے۔ اس میں سے بعض دفعہ پیپ نکلنا شروع ہو جاتی ہے اور بعض دفعہ اس میں سے خون نکلتا ہے، اور اتنی زیادہ شدید تکلیف ہوتی ہے، خصوصاً جو شادی شدہ عورتیں ہوتی ہیں، خصوصاً جن کے پاس بچہ ہوتا ہے، جنہوں نے فیڈ کروانا ہوتا ہے، تو ان کو تو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ جب فیڈ بچے کو کروانا ہوتا ہے تو بچہ جب اس نپل کو چوستا ہے تو اس وقت اس کو تکلیف، وہ زخم دوبارہ پھر ہرا ہو جاتا ہے۔ جب دودھ وہاں پر پریشر بناتا ہے، اس کی وجہ سے وہ زخم دوبارہ پھٹ جاتا ہے، تکلیف دہ ہوتا ہے، اس لیے اس کی تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو میں نے اس کی نشاندہی یہ کرنی ہے کہ آپ اس سے کیسے بچ سکتے ہیں کہ یہ آپ کو زخم ہو ہی نہ، آپ اس تکلیف میں مبتلا ہی نہ ہو۔ آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ یہ زخم جو ہے یہ غیر شادی شدہ بچیوں کے اندر بھی ہو سکتا ہے، لیکن ان کے چانس بہت کم ہوتے ہیں۔ ان کے چانس یہ ہوتے ہیں کہ وہ بعض دفعہ بہت زیادہ لگردی کرتی ہیں، تو اس وجہ سے ہوتا ہے، اور شادی شدہ جو عورتیں ہیں، خصوصاً جو بچے والی عورت ہے، اس کا مسئلہ بہت جلد بن جاتا ہے۔ پہلے میں بتاؤں گا جو غیر شادی شدہ ہے اس کو کیسے یہ بن سکتا ہے۔ غیر شادی شدہ کا یہ ہوتا ہے کہ جب گرمیاں ہوتی ہیں تو جو اسپنج والی، فوم والی بریزر ہوتی ہے، جب وہ عورتیں استعمال، لڑکیاں استعمال کرتی ہیں، تو ہوا جب بریسٹ کو نہیں پڑتی تو وہاں پر پسینہ آنے کی وجہ سے زخم ہونے شروع ہو جاتے ہیں، وہاں خارش ہوگی یا پسینے سے ویسے ہی زخم بننا شروع ہو جائے گا۔ دوسرا، جو شادی شدہ عورتیں ہوتی ہیں، خصوصاً جن کے پاس بچہ ہوتا ہے، جب وہ فیڈ کرواتی ہیں تو اس وقت جب بچہ فیڈ کر لیتا ہے تو اس کے بعد گھٹنیوں کے اوپر، یعنی بریسٹ نپل کے اوپر تھوڑا سا دودھ رہ جاتا ہے۔ دودھ رہنے کی وجہ سے وہ جو دودھ ہوتا ہے اس کے اندر بیکٹیریا، وائرس پیدا ہوتا ہے، اور وہاں پر وہ جگہ کو زخم بنانا شروع کر دیتا ہے، وہاں پر انفلاممیشن ہو جاتی ہے، سوزش ہو جاتی ہے۔ اگر بچے کو دودھ پلانے کے بعد نپل کو اس ٹشو کے ساتھ اچھی طرح صاف کر لیا جائے تو یہ کبھی بھی مسئلہ نہیں بنے گا۔ دوسرا، جو بریزر ہے وہ خصوصاً گرمیوں کے اندر وہ کمفرٹیبل پہننی چاہیے، جس کے اندر ہوا لگتی رہے، خصوصاً کاٹن کی جو ہوتی ہے وہ ٹھیک رہتی ہے، اس کے اندر ہوا بھی رہتی ہے، پسینہ بھی زیادہ نہیں آتا، اور جب بھی نہانے کے لیے جائیں تو اس وقت بریسٹ کے جو نپل ہیں ان کو اچھی طرح دھو لینا چاہیے، زیادہ مسل کے نہیں، اچھی طرح ان کو دھو لینا چاہیے کہ ان کے اوپر پسینہ آنے کی وجہ سے کوئی میل کچیل یا ایسی کوئی چیز، کوئی اس کے اوپر لیئر نہ بن جائے جس کی وجہ سے نیچے زخم بننا شروع ہو جائے، اور بچہ جب دودھ پیتا ہے تو دودھ کو صاف کر لیا جائے تو یہ مسئلہ بنے گا ہی نہیں۔ اب ہم آتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ بریسٹ نپل ہے اس کا زخم بن جاتا ہے تو اس کی ٹریٹمنٹ ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ اس کی ٹریٹمنٹ بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں۔ پہلی میڈیسن جو آپ نے کھانی ہے وہ آپ نے بیلا ڈونا لینی ہے 30 طاقت میں، صبح دوپہر شام 5 کرتے ہیں اس کے لیے شروع کر دیتے ہیں۔ اس کی سمٹم یہ ہوگی کہ ریڈنس ہوگی، وہاں پر انفلاممیشن ہوگی یعنی سوزش ہوگی اور سرخی ہوگی، اور اس کے ساتھ آپ نے مرگ صاحب
مرکی ورس سولیبس اس کو کہتے ہیں، پورا میڈیسن کا نام ہے۔ مرک سال بھی آپ کہیں گے تو آپ کو مل جائے گی، 30 طاقت میں یہ لینی ہے، اور آپ نے 5 قطرے اس کے بھی صبح دوپہر شام پانی کے اندر ڈال کر یہ دونوں میڈیسن آپ نے استعمال کرنا شروع کر دینی ہے۔ جتنا بھی زخم ہوگا، جو بھی مسئلہ ہوگا، درد بھی ختم ہو جائے گی اور زخم بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے سادہ پانی لینا ہے، اس کے اندر آپ نے 1 گلاس پانی کا لے لیں، اس کے اندر 1 چمچ آپ نے سرسوں کا تیل ڈالنا ہے، اور 20 قطرے آپ نے کیلنڈولا مدر ٹنکچر لے کر اس کے ڈال لینے ہیں۔ اس کے اچھی طرح مکس کر کے آپ نے اس کے بریسٹ نیپل اس سے آپ نے دھونے ہیں 2-3 دفعہ دن کے اندر، اور یہ آپ نے اس کے اوپر ہلکا ہلکا لگا بھی لینا ہے، ہلکی ہلکی اس کی تھوڑی سی دکھن ہوگی، چبھن ہوگی، بس اس کے بعد وہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ، اور آپ کو کچھ دنوں کے اندر ہی ریلیف مل جائے گا، یہ زخم ٹھیک ہو جائے گا۔ دوستوں میری ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کریں، دوستوں رشتہ داروں میں شیئر کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیں، اسٹے کنیکٹڈ، اسٹے ہیپی، اسٹے ہیلتھی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔